बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मेरे कप्तान ने फरमाया है कि हुकूमत करना बहुत आसान काम है। हकीकत है, जब कोई काम करना ही नहीं तो वाकई हुकूमत चलाना बड़ा आसान काम है। मुखालफिन की बेइज्जती करते रहो, उन पर इल्ज़ाम लगाते रहो तो हुकूमत करना बड़ा आसान है। वज़रा किसी की फरमाइश पर लगाने हैं, तरक्याती काम करने नहीं, सरमायाकारी की फिक्र नहीं, ना सड़कें ना ही पुल बनाना है, ना हुकूमत ने कमाई के इदारे कायम करने हैं, तो हुकूमत करना तो वाकई आसान काम है। पूछना यह था कि खान साहब जो कर रहे हैं वो हुकूमत ही है ना। हुकूमत तो जिम्मेदारी का नाम है और एहसास का नाम है। अगर दोनों नहीं है तो फिर हुकूमत करना वाकई आसान काम है। असद उमर को हटा दो जी, हटा दिया। हाँ साहब को हुकूमत करना क्यों आसान लग रहा है? हमने तो सुना था कि हुकूमत कांटों की सेज होती है, मगर मेरे कप्तान को हुकूमत करना बहुत आसान लग रहा है। क्या कहीं मेरे कप्तान का हुकूमत से जी तो नहीं भर गया और कांटों की सेज को फूलों की सेज से बदलने का इरादा तो नहीं कर लिया? हम तो समझते थे कि कप्तान अपनी कौम के लिए परेशान है, उन नौजवानों के लिए परेशान है जिनके रोजगार का वादा करके इक़्तिदार में आए थे। हाँ साहब, यूथ को तब्दीली का नारा देकर आए थे। अब ना यूथ की बात होती है, ना यूथ के लिए कोई प्रोग्राम है, तो हुकूमत करना वाकई आसान है। यूथ को सब्ज़ बाग दिखाए, यूथ आपको इक़्तिदार में ले आई, इससे ज्यादा आसान काम और क्या होगा? मुखालफीन को बुरा भला कहकर हुकूमत ने 9 माह गुजार लिए और इसी तरह आगे भी गुजारने का इरादा रखती है, तो फिर हुकूमत करना वाकई आसान काम है। कल तक खान साहब मईशत की बर्बादी के किस्से सुनाते नहीं थकते थे, कौम को डरा डरा कर सरमायाकार को भगा रहे थे। हाँ साहब फरमाते थे कि उन्हें रात को नींद नहीं आती। आज उन्हें हुकूमत चलाना आसान लग रहा है। क्या हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी किसी और ने ले ली है और बारे हुकूमत खान साहब के सर से उतार दिया गया है, या फिर खान साहब को यह फार्मूला समझ आ गया है कि सुनो सबकी मगर मानो उसकी जो लेकर आए हैं, तो हुकूमत करना वाकई आसान है। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल है, देखते हैं हाईलाइट। देखे, दारों की जमानत जो करा रहा था वो करा नहीं सका, इसीलिए हालात कुछ पेचीदा हो गए। इस जो मनाजर दिखाए हैं इसमें 2 लफ्ज बड़े मकबूल हैं। मैं तेन मशवरा देना वा, मशवरा उसको देते हैं जो समझ जाए, लेकिन जो किसी मकसद के लिए और दूसरा कहता, कभी औरतों की भी जुबान ऐसी होती है। साहब की बातें दुरुस्त हैं, लेकिन देखें हुक्मरान कौम के लिए रोल मॉडल होते हैं। जिस मुल्क में कौम ने ये देखा हो कि उनका हीरो, उनका रोल मॉडल ना देखिए, मगर आप देख ही रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है उनके ऊपर भी, और जैसे जरदारी साहब के ऊपर आप देख रहे हैं कि वो प्रेशर कम नहीं हो रहा, यहाँ भी प्रेशर कम नहीं हो रहा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी कम नहीं हो रहा। तो इसलिए अब मियाँ साहब पे शायद यही सोच है कि भाई आपने कोशिश कर ली। मैं बिलावल को रोज ट्वीट करके टैग करके सवाल पूछ रहा हूँ, कम से कम ये तो कह रहा हूँ मैं माजरत के साथ जी, केसेस इनके ऊपर भी बने हुए ना, असद ज़ारी के ऊपर भी, JIT भी फेस कर रहे हैं ना, आज ट्वीट JIT भी फेस कर रहे हैं ना। आपने, आपकी ट्वीट है, एज यूजुअल द सिंध गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ। जरदारी जूनियर, एनी कमेंट्स? क्या आप तकलीफ का आया तो वो था जब वापस आए हैं 13 जुलाई 2018। उनकी तरफ से शायद डिफाइंस था, उनकी जमात की तरफ से नहीं था। जो अभी आपने बात की, उनकी जमात कहीं और खड़ी थी। उन 2 वाकयात ने, उन 2 चीजों ने इनको इलेक्शन में बहुत बड़ा। और सबसे पहले एक आम खबर, दहशतगर्दों ने आज फिर लाहौर को खून में नहला दिया। खुद कुछ हमलावर दाता दरबार जैसी मुकद्दस हस्ती के दरबार को निशाना बनाना चाहता था। उसे गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस वाक़े में पुलिस के 5 जवानों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज पर दहशतगर्दी के इस हौलनाक वाक़े ने यह साबित कर दिया कि दुश्मन हमारी ताक में है और पिछले कुछ अरसे से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से हो रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाले ऑपरेशंस के बाद इन वाक़यात में कमी आ गई। साबका दौर हुकूमत में इन वाक़यात का तकरीबन खात्मा हो गया था और ये क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया जाता है कि उन्होंने अपने दौर हुकूमत में दहशतगर्दी के अफरीद पर काबू पा लिया था। लेकिन पिछले 2-3 माह में
ان واقعات میں پھر اضافہ ہوا. فروری کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دل لاہور میں خود کش حملہ آور کا ایک مزار کو ٹارگٹ کرنا لمحہ فکریہ اور اسے سیکورٹی کا بہت بڑا فیلئر سمجھا جا سکتا ہے. خود کش حملہ آوروں کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یا تو وہ افغانستان سے آتے ہیں یا پھر قبائلی علاقوں میں ان کی پناہ گاہیں ہیں, وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے. اب پاک افغان بارڈر پر بال لگنے سے اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ خود کش حملہ آور پاکستان سمگل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے نیٹ ورک اکھاڑ دیے گئے, وہاں پر اب الیکشن ہونے والے ہیں. تو پھر خود کش حملہ آور کون تھا, کہاں سے آیا؟ عام بات یہ کہ حزب الاحرار نامی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. حزب الاحرار وہ تنظیم ہے جس نے پاکستان میں ماضی میں دہشت گردی کی بڑی بڑی کارروائیاں کی رکھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اس تنظیم کے سلیپر سیل یہاں موجود ہیں جن کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے؟ خود کش حملہ آور کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال بتائی جاتی ہے. اس دھماکے میں 8 سے 10 کلو مواد استعمال کیا گیا. خود کش جیکٹ دیسی ساختہ تھی جس میں آگ پکڑنے والا کیمیکل موجود تھا, اور حملہ آور کا نشانہ مزار کا احاطہ تھا یا پھر سیکورٹی پر مامور اہلکار تھے. حملہ آور نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا. تو لگتا یوں کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیاں کچھ ریلیکس کر گئی ہیں. ان حالات میں جب ملک کے اندر ٹورزم کو فروغ دینے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور اس سے معیشت کو بہتر کرنے کے پلانز ہو رہے ہیں, اس کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات کا بڑھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا وہ دشمن موجود ہے جسے ہماری ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی, جو ابھی تک ناکام حملے کے بعد اپنے زخموں سے نکلنے والا خون چاٹ رہا ہے. فروری میں بھارت نے جب حملہ کیا تھا اس کے بعد سے اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ان واقعات کے پیچھے کون ہے. دشمن اگر نامعلوم ہو تو اس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے, اسے ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب یہ علم ہو کہ آپ کا دشمن کون ہے تو پھر اس کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانا مشکل نہیں ہوتا. دشمن آپ کی نظروں کے سامنے ہے, اس کا ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے, صرف آپ کو اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور ہوش قائم رکھنی ہے. تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. غیر منتخب لوگوں کی کابینہ میں شمولیت پر اراکین اسمبلی پھٹ پڑے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اراکین اسمبلی کی جانب سے موقف سامنے آیا کہ کابینہ میں پیرا شوٹر کی شمولیت کا فیصلہ مناسب نہیں. حکومتی پالیسیوں میں عوامی نمائندوں کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. پارلیمنٹ میں اہل لوگ موجود ہیں, تاہم غیر منتخب لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے جو کہ ناقابل قبول ہے. کیا ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم میں سے کوئی وزیر نہیں بن سکتا؟ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معیشت ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے, فیصلے ان کے ہیں, ذمہ داری بھی ان کی ہے. انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی کے تحفظات اپنی جگہ پر, لیکن کچھ فیصلے سخت ہیں جو انہیں کرنا پڑیں گے. اسد عمر کو تبدیل کرنا بھی انہی فیصلوں میں سے ایک تھا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اراکین کو اجلاس ختم ہونے کے بعد حلقوں میں جانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حلقوں میں جائیں اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر رمضان پیکج پر عمل درآمد کرائیں اور بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں. اور حکومت نے بالآخر سٹیل مل کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے سٹیل مل کی نجکاری نہ کرنے کے فیصلے کو رد کر دیا اور پاکستان سٹیل مل کو دوبارہ نجکاری فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا. سینئر تجزیہ کار ہے اور جرنلسٹ ہے نجم سیٹھی گفتگو کر رہے ہیں کامران خان کے ساتھ نواز شریف اور ان کی سیاست کے حوالے سے. واچ دس. لیکن آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کامیابی نہیں ہوئی, مگر اگر آپ دیکھیں اوورآل ان کی فیملی کے ساتھ جناب شہباز شریف صاحب بڑے اطمینان سے اس وقت لندن چلے گئے, لندن میں ہیں. سلیمان اب سے 6 مہینے پہلے چلے گئے. حمزہ ابھی تک کم از کم 1 دن بھی جیل نہیں گئے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ان کی مائنڈ سیٹ رہا ہے یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹی رہی ہے یا جو بھی ان کی ڈیلنگز رہی ہیں اس میں ان کو کم از کم ان کی فیملی کو تو اس میں کافی سہل رہی ہے ان کی سچویشن؟
कंफर्टेबल हैं? ना देखिए, मगर आप देख ही रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है उनके ऊपर भी, और जैसे जरदारी साहब के ऊपर आप देख रहे हैं कि वो प्रेशर कम नहीं हो रहा, यहाँ भी प्रेशर कम नहीं हो रहा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी कम नहीं हो रहा। तो इसलिए अब मियाँ साहब की शायद यही सोच है कि भाई आपने कोशिश कर ली, नाकाम हो गए, अब हमें अपनी कर लेने दें। इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने जो नए लोग इकट्ठे किए हैं, अपनी ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया है और बाकी जो ओहदे दिए हैं, उससे ज़्यादातर मियाँ साहब के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। वो लोग जो कि कहते थे कि हार्ड लाइन लेनी चाहिए, रेजिस्टेंस करनी चाहिए। लेकिन सर साहब, क्या हार्ड लाइन की कैपेसिटी है PMLN के पास? विल है, विगर है, और ये गर्मियां हैं, और ये सब इस पूरे माहौल को कहीं सूट करती है ये हार्ड लाइन? हार्ड लाइन कहने से तो हार्ड लाइन नहीं होगी, इसके लिए तो वो एक्शन दिखाने होंगे जो कि इमरान खान दिखाते थे। क्या उसकी तैयारी या उसकी सकत है PMLN में? देखिए, सपोर्ट बेस तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हालात इमरान खान साहब के लिए भी इतने अच्छे नहीं हैं, बाहर बहुत बेचैनी है उनके अपने सपोर्टर्स में भी, आवाम बड़ी बेचैन है। अब वो मौलाना फजल रहमान की जो कोशिशें हैं वो तो जारी है ना, कि रमज़ान के बाद कुछ किया जाए। अब देखते हैं कि मियाँ साहब को कोई रिलीफ मिलती है कि नहीं। अगर इनको धकेल दिया गया तो फिर इनके पास चारा क्या होगा? फिर ये इनको भी मौलाना का हाथ बटाना पड़ेगा। फिर यही बातें आप और मैं जरदारी साहब का पूछ रहे होंगे कि अब जरदारी साहब क्या करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर तो कोई शक नहीं है कामरान कि अगर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल इकट्ठे हो जाएँ और ये फैसला करें कि अब हमने हुकूमत को नहीं चलने देना, तो नई हुकूमत नहीं चल सकेगी। मगर क्या ये होगा? इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना आज। अच्छा, ये जो देखिए, नवाज शरीफ सिर्फ ये चाहते थे कि उन्हें जो भी रिलीफ मिले वो अदालती प्रोसेस का हिस्सा हो, यानी अदालत से रिलीफ मिले, ना कि किसी डील का या डील का हिस्सा हो। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि अदलिया भी उन्हें उस तरह का रिलीफ नहीं दे रही जिस तरह का या जिसके वो मुस्तहिक हैं, तो उन्होंने पार्टी पॉलिसी में तब्दीली कर ली है। नवाज शरीफ को जमानत के अरसे में बाहर आकर महसूस हुआ कि कारकुन मायूस हो रहे हैं और क़यादत खामोश क्यों है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उन्होंने उन लोगों को आगे कर दिया है जो कारकुनों को एंगेज कर सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं। मियाँ साहब खुद अभी तेल देखो और तेल की धार देखो के फार्मूले पर अमल पैरा। ईद के बाद सियासी हलचल हुई तो वो भी रिलीफ के लिए हो सकती है। नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि हो सकता है किसी तहरीक की जरूरत ही न पड़े, वो सिर्फ हुकूमत पर इतना प्रेशर डालना चाहते हैं जिससे उन्हें रिलीफ मिल सके, लेकिन इतना प्रेशर नहीं डालना चाहते या ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहते जिसकी वजह से हुकूमत गिर जाए। मियाँ साहब की जेल वापसी पर कारकुनान का बाहर निकल आना इस बात की तरफ इशारा है कि लोग बाहर निकलने को तैयार है, तहरीक चलाए तो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल क़यादत के नैरेटिव का है, क्या क़यादत कोई तहरीक चलाने के लिए तैयार है? जिसका जवाब नफी में है। तो असल खेल बजट और उसके बाद IMF के पैकेज के बाद शुरू हो सकता है। अपोजिशन रहनुमाओं का ख्याल ये है, ये कॉमन सोच है कि साल 2019 के आखिर तक अवाम हुकूमत से तंग आ चुके होंगे और खान साहब को लाने वाले भी कुछ और सोच रहे होंगे, तो उससे पहले तवानाइयां ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है? हो सकता है कोई ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ रहे और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। चौधरी मंजूर गुफ्तगू कर रहे हैं, पीपल पार्टी का हम रहनुमा है कल तक में, और नवाज शरीफ की जो नई सियासत की हिकमत अमली है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। चौधरी मंजूर वॉच शरीफ का आया तो वो था जब वापस आए हैं 13 जुलाई 2018। उनकी तरफ से शायद डिफाइंस था, उनकी जमात की तरफ से नहीं था। जो अभी आपने बात की, उनकी जमात कहीं और खड़ी थी। उन दो वाकयात ने, उन दो चीजों ने इनको इलेक्शन में बहुत बड़ा
ایک بہت مارجن دیا. اگر میاں نواز شریف نہیں آتے یا پہلی بار چپ کر کے چلے جاتے, لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہوا کہ بالکل ڈمپ کر دیا گیا. پھر دو واقعات پھر ہوتے ہیں. ایک جب ہم یہاں پہ نیب میں بلاول بھٹو صاحب جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کا وہ جو تھا, اور دوسرا بلاول بھٹو صاحب کا جیل جانا میاں نواز شریف. اس وقت خاموشی تھی, آپ ذرا غور فرمائیں, بالکل خاموشی تھی. اور باہر یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے بھیجا. میرے سمیت بہت سارے لوگ تھے جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, زرداری صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں جانا چاہیے. بلاول صاحب کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھا, چونکہ شاید وہ کوئی لمبی لڑائی لڑنے کا سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ میں نے اکیلے نے لڑنی ہے, ہو سکتا ہے میرے جانے سے کوئی ارتعاش پیدا ہو, جو کہ ہوا بڑی حد تک. مسلم لیگ آپ کا خیال یہ کہ میاں نواز شریف اگر آج جلوس کی شکل میں جیل جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بلاول بھٹو صاحب کی پیچھے نہیں ہے, واقعات ہوتے ہیں نا, ایشوز ہوتے ہیں. مثلا ان دو واقعات نے مسلم لیگ نون کو بھی جھنجھوڑا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ آ رہے ہیں اور باقی مسلم لیگ نون کے آپ ایسے اتفاق کرتے ہیں یہ بیانیہ ریٹرنز ہیں کہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا کہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں, یہ سمجھ رہا ہوں, اور ووٹ کو عزت دو. نہیں, میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا کہ نہیں ساتھ چلیں. دیکھیں نا, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو طے ہو گئی تھی. اس میں مریم نواز نے کے پاس یہ بھی تھا کہ وہ بھی پالیٹکس نہیں کریں گی, بٹ شی ریفیوزڈ, اور اس نے انکار کیا کہ نہیں, اور میاں صاحب نے اس کی بات مانی ہے. آج کا یہ جو سارا کچھ ہے, یہ دراصل اگر آپ اس کو بٹوین دا لائنز پڑھیں تو یہ جو ری لانچنگ ہے, نہیں, جو انٹرنل فائٹ ہے اس میں مریم نواز کی جیت ہے ود ان دا پارٹی. لیکن سر یہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی جو ہے نا, حمزہ شہباز اس وقت وہ ڈرائیو کر رہے ہیں, وہ ساتھ ہے. اگر وہ ایشو نہیں ہے تو الگ ہوتا ہے. نہیں, وہ ایشو نہیں ہے, الگ نہیں ہے. وہ دیکھیں پارٹی کے اندر بھی دو مختلف بیانیے تھے نا, جس کا آپ نے ذکر کیا. پہلے کہتے تھے کہ مریم نواز شریف نے میاں صاحب کی سیاست کو ڈبو دیا, خراب کر دیا, تباہ کر دیا. آج کہہ رہے کہ مریم نواز جیت گئی ہے. پیپل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو احتجاجی سیاست پر مائل کر لیا. کل جب میاں صاحب خود جی ٹی روڈ پر نکلے تھے, احتجاج کر رہے تھے, تو پیپل پارٹی انہیں مشورے دے رہی تھی کہ میاں صاحب احتجاجی سیاست نہ کریں, اداروں سے نہ لڑیں, ووٹ کے لیے عزت کا مطالبہ نہ کریں, چپ چاپ گھر چلے جائیں. آج پیپل پارٹی یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد نواز شریف کو احساس ہوا ہے کہ ان کی سیاست ٹھیک تھی. آج پیپل پارٹی خود چونکہ احتجاج کی سیاست کرنے پر اتر رہی ہے اور خود ان پر برا وقت ہے, مقدمات بنے ہوئے ہیں, پریشر موجود ہے, گرفتاریوں کا ڈر ہے, تو انہوں نے بھی جب احتجاج کیا ہے تو انہیں ریلیف ملا ہے. چونکہ نواز شریف نے احتجاج بھی کیا تھا, اس لیے انہیں ریلیف بھی نہیں مل رہا. اگر وہ اپنے جی ٹی روڈ والے بیانیے پر گامزن رہتے تو کامیاب رہتے. تو پیپل پارٹی کا یہ بیانیہ کہ نواز شریف اب واپس جس سیاست کی طرف آئے ہیں وہی صحیح سیاست ہے, تو یہ بھی حالات کی ستم ظریفی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آگے بڑھتے ہیں. رپورٹ کارڈ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا رمضان نشریات کی جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, نشریات ہوتی ہیں, ان کی میزبانی سیلیبریٹیز کو, شوبز کے فنکاروں کو کرنی چاہیے. اس پہ کل پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی. اس کو اب نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ کا حصہ بنا لیا گیا ہے. سلیم صافی اور شاد بھٹی اس پر بات کر رہے ہیں. رپورٹ کارڈ. صاحب کی باتیں درست ہیں, لیکن دیکھیں حکمران قوم کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. جس ملک میں قوم نے یہ دیکھا ہو کہ ان کا ہیرو, ان کا رول ماڈل, وہ شروع کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. پھر عمران خان پہ نہیں, عمران کی نہیں, میں دین کی بات کر رہا ہوں. اس وقت وہ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں. مذاق نہ بنائیں اس کو, الحمدللہ پھر دین پہ مذاق نہ بنائیں اس کو. ذرا اتنی جرت کرو. کل ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ بھائی پر ریاست مدینہ کا نام لے لو, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع نہ کرو. چھوڑو یار, عمران خان نہ ہو یار خدا کے لیے. تم خود تو ادھر لگے ہوئے ہو, دین پہ بھاشن دے رہے ہو, میں اس کی وہ کر رہا ہوں. تم نے ابھی مولوی پہ اعتراض کیا, تمہارے عمران خان اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے پھر ادھر جا کے گانا بجانا ہوتا تھا, پھر ڈانسیں ہوتی تھی, میں نے عمران پھر خان یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایاک نعبد عمران خان, ایاک نعبد, بس کرو. ادھر رابع عالم کے پیچھے تو پڑے ہو, اپنے امیر المومنین کو نہیں دیکھتے یار خدا. میں نے تو اس کی تعریف کی ہے, تعریف کی ہے, سنا نہیں آپ نے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ کے حکمران رول ماڈل ہوتے, اینکر رول ماڈل نہیں ہوتے.
جب وہ یہ کرتے کہ ایا کا نعبد و ایا کا، پھر حدیثیں سناتے ہیں، پھر وہ پڑھاتے ہیں، پھر ادھر گانا بجانا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے روزانہ وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتے، تو پہلے ان کو بھی تو حکمرانوں کو بھی سمجھاؤ نا کہ یا کرکٹ کرو یا سیاست کرو یا مذہبی اسکالر بنو۔ پروگرام ہے سحری اور افطاری۔ اچھا، انہوں نے اپنے جن دو بندوں کو انہوں نے جو اپنا دینی رہنما قرار دیا تھا یہاں پہ کہ میں نے جن سے دین سیکھا تھا، وہ کون تھے؟ اس میں کوئی ایک بھی مروج مانوں پہ دینی اسکالر ہے؟ یہ تو ذرا ادھر بھی بات کیا کرے نا۔ یہ تو پھر ایک ڈیل کی بات ہوگی، آپ پوری سن لیے پھر ٹھیک صاحب ٹھیک، ویسے کہیں دوسری طرف گیا معاملہ، لیکن ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے ہے اس معاملے کے اوپر۔ آگے بڑھیں گے بھٹی صاحب، ہم مظہر عباس صاحب کی طرف۔ مظہر صاحب جو ارشاد بھٹی صاحب باتیں کہہ رہے تھے، پہلے نہیں آگے بڑھ رہی تھی، آپ آگے بڑھ کر سکتے ہو کہ دین اور اس کا جو ہے ملاوٹ نہ کرو۔ گھنٹے بھر کا بھاشن سننے کے بعد آپ بھٹی صاحب میں نے آگے بڑھنا ہے، پھر سنیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس قوم کے حکمران خود ڈرامے باز ہوں، ڈرامے بازیاں کریں، لوگوں کے جذبات کا مذہبی طور پر استحصال کریں، وعدے مدینہ کی ریاست بنانے کی کریں اور لوگوں کا روزگار چھین لیں، تو وہاں اس قسم کے ڈرامے ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے ڈرامے آپ کو روز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک اور محاورہ ہے، جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر حکمران ڈرامے باز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ڈرامے باز ہیں، قوم ڈرامے بازی پسند کرتی ہے، اور مذہبی معاملات میں بھی یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اصل مسئلہ سسٹم اور قواعد و ضوابط کا ہے، لا کا ہے۔ جب آپ ضابطے طے نہیں کریں گے، قانون نہیں بنائیں گے اور اس کے بعد خود اس پر عمل نہیں کریں گے، تو قوم کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ اگر رمضان کی جو نشریات جو ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا نہیں گیا۔ مسئلہ سسٹم اور قواعد و ضوابط کا ہے۔ جب آپ ضابطے طے نہیں کریں گے، خود بھی اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر قوم کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ اگر رمضان نشریات کا ضابطہ اخلاق بنایا نہیں گیا تو پھر اس میں ان لوگوں کا کیا قصور جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ سوال تو یہ تھا کہ کیا رمضان نشریات کی میزبانی اداکاروں کو کرنی چاہیے یا سیلیبریٹیز کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا انہیں دینی معاملات پر بات کرنا چاہیے؟ تو سوال یہ کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کسی بھی شخص کا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، آپ اس کے علم اور اس کے مذہب کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں زیادہ مسلمان ہوں اور دوسرا مسلمان ہے یا نہیں ہے، یا وہ کم مسلمان ہے؟ میڈیا خود شوبز کا حصہ ہے، جس کے جتنے فین ہوں گے اس کا شو، اس کا پروگرام لوگ اتنا زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ چونکہ ایکٹنگ ایک مصنوعیت کا نام ہے اور مذہب حقیقت کا ہے، کوئی کردار نہیں ہے جس سے پرفارم کیا جائے۔ سو یہ بات تو درست ہے کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں دین کے ایکسپرٹ لوگوں کو ہی رائے دینی چاہیے۔ یہ جو سیلیبریٹی اور ایکٹر ہے یہ شو کے ماڈریٹر ہوتے ہیں، انہیں کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو رائے دینا یا دینی معاملات پہ کوئی فتویٰ دینا ان کا کام نہیں۔ باقی وزیر علی زیدی گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں، اور کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ ایک اہم موضوع ہے، ایک انکشاف انہوں نے کیا ہے، ذرا دیکھتے ہیں کہ علی زیدی کیا فرماتے ہیں۔ میں بلاول کو روز ٹویٹ کر کے ٹیگ کر کے سوال پوچھ رہا ہوں، کم از کم یہ تو کہہ رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ، کیسز ان کے اوپر بھی بنے ہوئے نا، اسد زرداری کے اوپر بھی، جے آئی ٹی یہ بھی فیس کر رہے ہیں نا، آج ٹویٹ جے آئی ٹی یہ بھی فیس کر رہے ہیں نا۔ آپ کی ٹویٹ ہے As usual, the Sindh government continues to run away from the truth. زرداری جونیئر any comments؟ کیا آپ خبریں چھپتی ہیں اخباروں میں؟ سر وہ تو میں تو کورٹ میں گیا ہوا ہوں جے آئی ٹی کے لیے، وہ آج پھر نہیں آیا اٹارنی جنرل سندھ کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی ہے اس کو پبلک نہیں، تو خالی عزیر بلوچ نہیں، نثار مرائی، بلدیہ فیکٹری، وہ حکومت میں آپ ہیں بھائی، حکومت آپ میری بات وزیر سنیں، میں ہیں۔ صرف کیا کہہ رہا ہوں، وہ میرے پاس تو ہے نا، وہ آپ کورٹ کو کہہ رہا ہوں اوتھینٹیکیٹ کر دیں، مجھے تو بازار سے ملی ہیں لوگوں کے۔ ہاں تو یہ پاکستان کے اداروں کا یہ حال ہے کہ ان اداروں کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں وہ بازار میں بکتی ہیں اور آپ خرید لیتے ہیں۔ بازار میں نہیں، میں نے نہیں بولا کہا بازار میں، بازار میں ملنے کا مطلب ہے مجھے کوئی دے گیا وہ جے آئی ٹی رپورٹ، اتنی بڑی فائل آگے، تو یہ آج سے 2-2.5 سال پہلے، 2 سال پہلے جے آئی ٹی رپورٹ کو، 1 سال پہلے، اس جے آئی ٹی رپورٹ کے بنانے والے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی آدمی آیا اور آپ کو دے کے چلا گیا۔ سر میں تو اس سے اوپر چلے نا، اس سے اوپر چلے، فوگیٹ کے اپوزیشن ہے، فوگیٹ کے حکومت ہے، پاکستانی تو ہے نا سر،
یہ بھی پاکستانی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں نا، الگ الگ جماعتوں کے ہیں. پہلے تو یہ سوال کا جواب مجھے یہ بھی دے دیں، میں بھی دیتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، میں حکومت میں ہوں. ایک سائیں کے گاؤں، سائیں کے شہر سے 50 میل دور ایک گاؤں میں ایک ایسا جو کسی کے پیسے لے کے، یا کہیں بھی پاکستان میں 3-4 ہزار روپے لے کے سائیں کے خلاف بھی میرے خلاف آخری چوری کے الزام میں FIR کاٹ دیتا ہوں. اس FIR کے پیچھے آپ کو پولیس پکڑنے آ جائے گی جب آنا ہوگا انہوں نے. سمجھنے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، جب آنا ہوگا انہوں نے تو آ جائے گی، جب بھی آنا ہوگا. یہاں جناب سال بھر بن کے GIT بنتی ہے، اس میں بریگیڈیئر لیول کا ISI کا بندہ، جو DG FI ہے، اور پتہ نہیں رینجرز کا بندہ، سارے اداروں کے بندوں کی ادھر چڑیا ہوتی ہے. ہر پیج پہ سائن ہوتا ہے، آخر میں سب نے لکھا ہوتا ہے، اور اس GIT کے اوپر آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ لمحہ فکری ہے. اب یہ وزیر یہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں نا GIT ٹائپ کی، یہ بازار سے نہیں ملتی بلکہ خلا سے زمین پر آتی. مفروضوں کی بنیاد پر الزامات کا ایک پنڈورا باکس ہوتا ہے، خاص کر سیاسی مقدمات میں بنائی جانے والی جو GITs ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں وہ مفروضوں اور قیافوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. ثابت ہو چکا ہے، نواز شریف کیس میں ثابت ہو چکا ہے. 10 بڑے بڑے صندوق جمع کرائے گئے تھے اور اتنے ڈاکومنٹ تھے جن میں صرف ایک ٹکڑا نکلا، ایک پیپر جسے اقامہ کہا جاتا ہے. تو باقی سب کا کیا ہوا؟ وہ ردی کے ٹکڑے ثابت ہوئے. تو 99.99999 یہ سب مفروضے تھے. تو حکمران جماعت کے لوگوں کو ان کے سیاسی مخالفین کے بارے میں اگر رپورٹیں نہ دی جاتی جو کسی اور نے دی ہے تو وہ اپنے مخالفین کا میڈیا ٹرائل کرتے کیسے؟ ابھی جن رپورٹوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ مصدقہ ہیں یا مستند ہیں، انہی کی بنیاد پر آپ مخالفین پر الزام تراشی نہ کرتے تو کامیاب کیسے ہوتے؟ نواز شریف کے خلاف تو سارا کیس، جتنے کیس چلے تھے وہ GIT کی رپورٹ پر چلائے گئے جو پاناما کے معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس میں سے اقامہ کا معاملہ ڈال کر انہیں نااہل کر دیا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ GITs کے ذریعے اب یہ ایک امپریشن بلڈ ہو چکا ہے کہ سیاسی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، جن کی رپورٹ کی بنیاد پر آپ کو پروپیگنڈا میں مدد ملتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ قانون کی آڑ میں مخالفین کو بدنام کرنے کی بڑی سازشیں ہوتی ہیں. حکمران جماعت کے لوگوں کو اگر یہ رپورٹیں نہ ملتی تو آج جتنا نیریٹو بلڈ ہوا ہے کرپشن کا، بے ایمانی کا، مافیا کا، یہ کیسے ہوتا؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی موضوعات آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور اب آپ کو شیئر کرتے ہیں نواز شریف کی جیل واپسی کے حوالے سے. کل رات کو انہیں جیل کا مہمان بنایا گیا. سابق وزیر کو منگل اور بدھ کی درمیانی شب تقریباً 12:30 بجے سینکڑوں کارکنوں نے رخصت کیا. ایک طویل عرصے کے بعد ہم نے لاہور کی سڑکوں پر سیاسی ہجوم دیکھا. سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد نکلی. میاں صاحب کو جس گاڑی میں لے جایا گیا اس پر پھولوں کی بارش کی گئی. 7 مئی کو میاں صاحب کی ضمانت ختم ہو گئی تھی اور انہیں خود کو جیل حکام کے حوالے کرنا تھا. سابق پرائم منسٹر کو رخصت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کمپین چلائی گئی جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اس ریلی میں شامل ہوئے جو انہیں کوٹ لکھپت جیل چھوڑنے گئے. اس ریلی میں مریم نواز بھی تھیں اور حمزہ شہباز بھی تھے. حمزہ گاڑی چلا رہے تھے، اس کے علاوہ مقامی قیادت بھی تھی. تو لیکن جو سب سے اہم بات یہ تھی وہ لیگی کارکنوں کا جوش تھا. تعداد میں کم تھے لیکن جوش و خروش بہت زیادہ تھا. مریم نواز کو ریلی کے شرکاء سے خطاب کرنا تھا لیکن ہجوم کی وجہ سے وہ کارکنوں سے خطاب نہ کر سکی اور ٹویٹ کرتی رہی. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہی ہوں، اگر مجھے موقع ملا تو میں کارکنوں سے خطاب کروں گی، لیکن ان کی ایکسیس نہ ہو سکی. تو نواز شریف نے پھر جیل میں بیٹھ کر گاڑی میں جیل جانے سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے کارکنوں کو پیغام دیا. وہ کیا پیغام دیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں اپنے پیارے کارکنوں کا بہت مشکور ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
ज़िला दराने लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ पे मुझे मेरे साथ साथ चलते रहे और अभी तक साथ साथ चल रहे हैं। रात के 12 बज गए हैं। रमज़ान शरीफ के इस पहले रोज़े में इस वालेहाना जज्बे का उन्होंने इजहार किया है। अब मैं कौन से अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह उनका ये जज्बा और उनकी ये दुआएं रंग लाएंगी इंशाअल्लाह, और ये जुल्म की स्याह रात इंशाअल्लाह ख़त्म होकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और ये जो जेल की काली कोठरी जो है, इससे इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से मुझे निजात मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि ये समझते हैं कि ये जानते हैं कि मुझे किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको खैर बरकत से हमकनार फरमाए। मेरी आपके लिए दिली दुआएं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नून लीग की रैली ने एक बात तो तय कर दी है कि साबिक़ हुक्मरान जमात के कारकुनों का जोश अभी थमा नहीं। जोश व खरोश मौजूद है। लाहौर में अब भी नवाज शरीफ का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। रैली के लिए बाकायदा कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून, जिनको कारोबारी अफराद की हमायती जमात कहा जाता है, यानी इसमें बिजनेस क्लास के लोग शामिल हैं। कारोबारी तबका वो तबका होता है जो सड़कों पर निकलने से ज़्यादा अपने कारोबार पर यकीन रखता है, लेकिन वोट के हक पर, वोट के इस्तेमाल पर वो भी यकीन रखता है। इसके बावजूद कि कारोबारी तबका नहीं निकला, कारकुनों की बड़ी तादाद बाहर निकली है। और अब ये तवक्को की जा रही है कि रमज़ान मुबारक के बाद सियासी मामलात में तेज़ी आएगी और सियासत में दोबारा हमें हंगामा हेजी ज़रूर नज़र आएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों के साथ। आप हमें सोशल मीडिया के पेजेस पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। यूट्यूब पर हमारा एड्रेस बदल गया है, इख्तिलाफ राय की बजाय इख्तिलाफ राय विद काज़मी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।